ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ کوئی گھر کچا پکا زمین پہ ایسا نہیں رہے گا جب تک کہ اس کے اندر اللہ کا کلمہ جو ہے کلمۃ الاسلام داخل نہ ہو جائے، چاہے وہ اہل خانہ جو ہے وہ طوعاً کرہن جو ہے وہ چاہتے نہ چاہتے، لیکن وہ یہ اسی کی یہ قرآن میں جو ہے نا لیظہرہ علی الدین کلہ، صحیح تو رسول اللہ کا فرمانے کہ اللہ نے طے کیا ہوا، مقرر کیا ہوا، اور نتیجہ لازمن نکلے گا یہ دین اس سرزمین عرب کے، کیونکہ آپ کی زندگی کے حد تک اور براہ راست جو آپ کا مقصد تھا بعثت کا وہ یہ تھا کہ جزیرہ عرب میں اور عرب کے جتنے رہنے والے ہیں مشرکین ہیں یا دوسرے گروہ ہیں ان پر یہ دین کا غلبہ آپ کی زندگی میں مکمل ہو جائے۔ بالکل صحیح۔ اس کے لحاظ سے آپ فرمانے کہ یہ برپا ہو کر رہے گا، ہر گھر میں اسلام پہنچے گا، لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا۔ ہاں یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی عقل اور بصیرت سے کام لے کر طوعاً ایمان لائیں گے، باقی جو اس سے کام نہیں لیں گے، لیکن وہ اس کے غلبے کو دیکھ کر اور اللہ تعالیٰ کا جو ان سے مطالبہ ہے کہ وہ اس کو قبول کریں ورنہ پھر سزا کے لیے تیار ہو جائیں، تو اس کے تحت قبول کریں گے، لیکن یہ انجام بہرحال یہی ہوگا کہ یہ دین غالب آ جائے، پورے جزیرہ عرب میں غالب ہو جائے۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے مشارق و مغارب دکھائے، تو یہ وہی علاقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کرنے۔ یہ آپ کے اسی یعنی بعثت کے جو دائرے ہیں، ایک جس کو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی بعثت خاصہ تھی، براہ راست وہ عرب کے امیوں میں تھی، والذی بعث فی الامیین بنی اسماعیل میں تھی، اور ان پر اس دین کی سربلندی اور اقتدار قائم ہونا یہ آپ کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ کا مقصود تھا۔ لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ جہاں سے پھر اس پہلے مرحلے میں بھی صحابہ کی جماعت شریک ہے، بالکل ٹھیک، یعنی انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہی کو انصار بنا کر اللہ نے عمل مکمل کیا۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے جس کی طرف پہلی حدیث میں آپ نے یوں اشارہ کیا کہ تؤدی الیہم العجم الجزیہ، عجم کی قومیں بھی ان عرب کو اپنا حاکم مان کر جزیہ دیں گی، تو اس میں اس طرف اشارہ ہے۔ صحیح صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خندق کے موقع پہ جب آپ وہ کھود رہے تھے اس سے کھود بلکہ کئی علاقوں کا نام بھی آپ نے کہا کہ مجھے چنگاری جو اڑی ہے مجھے اس میں اللہ نے وہ سارے علاقے دکھائے ہیں جہاں تک میری امت کا اقتدار پہنچے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو یہ جو بھی ارد گرد کی بڑی حکومتیں تھیں، سلطنتیں تھیں، وہ آپ کو دکھا دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ آپ کے بعد آپ کی امت کا اقتدار ان علاقوں پر بھی قائم۔ بالکل ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ہمارے ہاں یہ نقطہ نظر پایا جاتا ہے کہ پہلے انبیاء کے ہاں یا اہل کتاب کی روایات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں کچھ نشانیاں تھیں، کچھ پیشین گوئیاں تھیں۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہدف کے بارے میں بھی کوئی پیشین گوئیاں ہمیں اہل کتاب کی روایات میں آپ کی بعثت کی نوعیت یہ ہوگی؟ صحیح، ہاں، یہ بالکل صحیح بات، ایسا ہی تھا۔ یعنی وہ جو پیشین گوئیاں مسلمانوں کے لٹریچر میں بیان ہوئی ہیں، اور جو عرب کے جو علماء اہل کتاب اور دوسرے لوگ جو ان صحائف سے واقف تھے وہ اس کو جانتے تھے، اور ان کو آج ہم صحائف میں ٹریس کریں تو ان کے نشانیاں تو مل جاتی ہیں، اگرچہ وہ اتنی واضح شکل میں نہیں ہیں، جی جی، لیکن ہم اس مواد کی روشنی میں ان کو دیکھیں تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ان سب میں اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر وہ اسی پورے ماحول کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی ایک ایسا نبی ہوگا کہ جو پھر دنیا پر اس کی حکومت ہوگی، اقتدار اس کا قائم ہوگا، قومیں اس کے سامنے مطیع ہوں گی۔ صحیح۔ وہ جو روایتیں یہ بھی آتی ہیں کہ یہود مدینے کے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ نبی مبعوث ہوگا اور ہم اس کے ساتھ مل کر جنگ قرآن مجید ذکر کر رہا، صحیح، قرآن مجید ان میں سے متعین پیشین گوئیوں کا بھی ذکر کرتا، صحیح صحیح، تورات میں اس طرح کی پیشین گوئی تھی، انجیل میں اس طرح کی تھی، یہود کیسے واقف تھے اور وہ اس نبی کے بارے میں کیسے منتظر تھے، صحیح صحیح، قرآن ان کا ذکر کرتا ہے، اور ہماری روایات میں بھی جی جی کافی تفصیل سے ذکر ہے۔ بالکل ٹھیک ہو۔
اور ان میں بھی یہ جو پہلو ہے آپ کی بعثت کا وہ بہت نمایاں. جی جی. امیوں کی قوم، عرب کے قوم، ان کو دنیا میں ایک حاکم قوم کے طور پر جی جی. اس نبی کے ذریعے سے منصب اقتدار پر فائز کیا جائے گا، اس وجہ سے کہ وہ خدا کے لائے ہوئے دین کے نمائندہ ہیں اور اس کے علم بردار. جی جی بالکل صحیح. اور دانیال نبی کا جو رویا ہے اس میں تو کافی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے، اور اس میں بڑے نمایاں طور پہ آخر میں بتایا گیا کہ وہ جو ایک مجسمہ ہے جس کا کچھ حصہ سونے کا ہے اور چاندی کا ہے اور تانبے کا ہے اور لوہے کا ہے، وہ ایک چیز، ایک پتھر آ کے گرے گا اور وہ ایسا آپس میں مکس ہو جائے گا کہ اس کی امتیاز مشکل ہو جائے گا. تو اس پتھر کی توجہ یہ کی گئی کہ وہ آخری نبی ہوگا جو کہ تمام ادیان پہ، تمام قوموں پہ آ کے پھر ایک طرح غلبے کی کیفیت. یہ میں نے بتایا نا کہ یہ پیشن گوئی اصل میں تو وہ بابل کے بادشاہ بخت نصر کا یا نبوکد نظر اس کا خواب تھا. وہ دانیل نبی کے جو صحیفہ ہے اس میں اس کا ذکر بھی ہے. اور وہ یہی منظر ہے، بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور دانیل نبی نے ان کی تشریح کی، اور وہ یہی کی کہ یہ اصل میں اس پورے علاقے میں ایک کے بعد دوسری جو سلطنتیں قائم ہوں گی، آپ کو خواب میں وہ ایک مجسمے کی شکل میں دکھائی گئی. سر اس کا سونے کا ہے جو آپ کی حکومت ہے. جی جی. اس کے بعد پھر چاندی، نچلا دھڑ اس کا چاندی کا ہے، آپ کی جانشین جو 2 سلطنتیں ہوں گی. پھر اس کے نیچے ایک اور تانبے کا وہ ہے، وہ ایک اور سلطنت ہوگی. پھر ٹانگیں جو ہیں وہ لوہے کی ہیں، وہ پھر ایک اور سلطنت ہوگی. پاؤں جو ہیں وہ لوہے اور گارے کے مکس ہیں، وہ کچھ اور چھوٹی سلطنتیں ہوں گی، تھوڑی کمزور ہوں گی. اور پھر ان سب کا خاتمہ وہ ایک پتھر آئے گا اور وہ آ کے زور سے لگے گا، جس سے یہ مجسمہ ڈھیر ہو جائے گا اور وہ پتھر بڑا ہوتا ہوتا ایک چٹان بن جائے گا، وہ پھیل جائے گا اور وہ پھیل جائے گا اس پورے علاقے پر. پھر اس کی تو یہ تو دانیل نبی کی تو ایک اثر ہے جو بڑے یہودی عالم مسلمان ہوئے تھے کعب الاحبار، انہوں نے یہ دانیل نبی کی بیان کیا. جی بالکل. اور اس کی انٹرپریشن یوں کی ہے، اچھا، وہ جو پتھر ہے وہ اصل میں یہ عربوں کی جو سلطنت ہے، بالکل ٹھیک، کہ اس نے اس پورے علاقے میں، عراق میں، شام، سارے وہی فارس میں، جی جی، ان ساری سلطنتوں کا خاتمہ کر کے اور ایک عربوں کی اسماعیلی بنی اسماعیل کی ایک بڑی مستحکم حکومت قائم کر دی ہے، اور وہ اللہ نے اس نبی کے ذریعے سے کروائی. بالکل. تو یعنی پیشین گوئیوں میں بھی، اہل کتاب کے علماء کے ہاں بھی یہ پہلو کہ یہ نبی اصل میں جب آئے گا تو پھر یہ اس پورے علاقے پر اس کی سلطنت قائم، غلبہ. وہ ہرقل کا جو مشہور واقعہ نا سفیان کے ساتھ وہ بھی ایک اہل کتاب کا عالم تھا، اس میں بھی آخر میں وہ یہی کہتے ہیں، وہ ساری علامتیں پوچھ کے وہ کہتا ہے اچھا اگر یہ بات ہے تو جہاں پر میں بیٹھا ہوں یہ جگہ اس کے اقتدار کا حصہ ہوگا. بالکل صحیح، بالکل صحیح.